سوالات کیا کرتے ہیں رمضان المبارک اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. ہر پروگرام میں ہم نے کچھ اپنے جینیس دوستوں کو بلایا اور بیسٹ آف دا بیسٹ سلیکٹ کر کے آج آپ کے سامنے ان کو لے آئے ہیں. دوستوں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سارے پروگرامز کے ونرز، یعنی وہ کریم جو ہم نے کلیکٹ کی تھی پورے لاہور کے بہترین اداروں کے بہترین اسٹوڈنٹس اس وقت ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. ہم ان سے سوالات کریں گے. پروگرام کا فارمیٹ وہی رہے گا. پہلے میں ان سے پوچھتی ہوں ان کے نام، ان کا تعارف، اور اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں پروگرام کے رولز اینڈ ریگولیشنز. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں رفاقت علی فرام جسی یونیورسٹی لاہور، اور دوسرے نمبر پر طاہر عباس فرام اسکالر کالج، اور ہمارے تیسرے دوست ہیں ساجد اقبال فرام یو. جناب یہ 1 2 3 صرف ان کی نمبرنگ کی پوزیشنز کا اعلان تو یہ خود کریں گے اور تعین بھی خود کریں گے. اور بتاتی چلوں آپ کو کہ پروگرام 2 مراحل پر مشتمل ہوگا. پہلے مرحلے میں آپ سے رمضان کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے. دوسرے مرحلے میں آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اپنی معلومات کو ایویلیویٹ کریں گے اور آپ سے 5 سوالات دونوں مراحل میں پوچھے جائیں گے. یعنی ہر کینڈیڈیٹ 10 سوالات کے جوابات دے گا. سب سے زیادہ درست جوابات دینے والا ہمارا دوست جائے گا فائنل راؤنڈ میں. اور فائنل راؤنڈ میں نہیں جناب، آپ آ چکے ہیں. آج آپ میں سے جو سب سے زیادہ درست جوابات دے گا وہ ون کر جائے گا یہ کمپٹیشن، سیریز آف کمپٹیشنز. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ میں سے 2 لوگوں کے بیچ میں ٹائی اپ ہو جاتا ہے، ایک جتنے آنسرز درست مل جاتے ہیں، پھر آپ سے مزید کچھ کوسچنز کیے جائیں گے. اور یاد رہے کہ آپ نے جواب صرف 5 سیکنڈز میں دینا ہے، اس سے زیادہ آپ کو ٹائم نہیں دیا جائے گا. اور جناب آپ کو بتاتی چلوں دوستوں کہ میرے ساتھ موجود ہیں فرزین ثاقب، اور آج کے پہلے مرحلے کا آغاز کریں گی فرزین. السلام علیکم. جیسے کہ نائلہ نے میرا جو ہے وہ تعارف کروا دیا ہے، دوبارہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اور کیا خیال ہے لسنرز کہ ہم لوگ اس وقت چلیں اپنے فرسٹ کوئز کی طرف؟ آپ لوگ تیار ہیں؟ جی 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 پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ فل تیاری کے ساتھ ہیں. تو چلیں اپنا فرسٹ کویسچن جو ہے رفاقت علی سے کرتی ہوں کہ روزہ کس پر فرض ہے؟ روزہ ایک مسلمان جو عاقل، بالغ اور معذور نہ ہو اس پہ فرض ہے. جی بالکل درست آپ کا جواب ہے. آپ سے میرا پہلا کویسچن تھا اور آپ نے پہلا کویسچن کا ہی بہت صحیح جواب دے دیا ہے. سیکنڈ کویسچن ہم کرتے ہیں طاہر عباس سے. صدقہ فطر کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ صدقہ فطر کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہے؟ یعنی اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اس مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا کہ روزہ اس پہ فرض ہے جو عاقل و بالغ ہے، تو صدقہ فطر کس پر واجب ہونا چاہیے؟ جو صاحب نصاب ہو. جی بالکل. اور صاحب نصاب ہو بہت مین پوائنٹ ہے. اس کے علاوہ کیا ہونا چاہیے؟ روزے کس پہ فرض کیے گئے؟ جیسے کہ فرسٹ کویسچن ہے اسی کا آپ بتائیں نا. صاحب نصاب ہو اور آپ کا آدھا جواب جو ہم درست مانتے ہیں. صاحب نصاب ہو، مسلمان ہو اور آزاد ہونا جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے ضروری ہے. میرا پہلا سوال ساجد اقبال سے ہے کہ کن کن لوگوں کو روزہ رکھنے سے رخصت حاصل ہے؟ جی کوئی جہاد پر ہو، جی کوئی شرعی سفر کر رہا ہو، جی اس کے علاوہ بہت زیادہ بوڑھا ہو اور اسے سکت نہ ہو، جی بیمار بہت زیادہ ہو. جی آپ کا جواب جو ہے بالکل درست ہے. میرا دوسرا سوال ہے رفاقت علی سے کہ شب قدر میں قرآن کہاں نازل ہوا؟ پہلے لوح محفوظ پر نازل ہوا، پھر وقفے سے. جی لوح محفوظ سے آسمان اور پھر دنیا پر جو ہے. بالکل درست آپ کا جواب ہے. طاہر عباس سے میرا دوسرا سوال ہے کہ ارکان اسلام کی فرضیت کے اعتبار سے روزے کا کون سا نمبر ہے؟ دوسرا نمبر. نہیں، آپ کا جواب غلط ہے. تیسرا نمبر. ساجد اقبال سے میرا دوسرا سوال ہے کہ سحری کھائے پیے بغیر جو ہے روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے؟ جی سحری کرنا مستحب ہے، لیکن اگر سحری آپ نہیں کر سکے تو پھر بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے. جی آپ کا جواب درست ہے اور سحری کھانا افضل ہے. میرا تیسرا سوال ہے رفاقت علی سے، کیا رمضان کے ہر روزے کی نیت کرنا ضروری ہے؟ جی رمضان کے سارے روزوں کی اکٹھی نیت آپ نہیں کر سکتے، ہر روزے کی علیحدہ سے نیت کرنا ضروری ہوتا ہے. جی آپ کا جواب درست ہے. طاہر عباس سے میرا تیسرا کویسچن ہے کہ اگر روزہ دار بھول کر کچھ کھا پی لے تو کیا کفارہ ہے؟ وہ 60 روزداروں کو افطاری کروا دے. نہیں، اگر بھول کر کچھ کھا پی لے دوبارہ میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ اگر روزہ دار جو ہے بھول کر کچھ کھا پی لے تو پھر اس کے لیے کیا کفارہ ہے؟ روزہ دار بھول گئے. وقت بہت کم ہے جناب طاہر عباس. کالج کو آپ ریپرزینٹ کریں، بی ایف کالج.
آپ کا اس کا جواب آپ کو بتاتی چلوں کہ بھول کر کھا پی لینے سے کوئی کفارہ نہیں ہے، جان کر چھوڑنے پر کفارہ ہوتا ہے، بھول کر کھانے پینے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ساجد اقبال سے میرا تیسرا کوشچن ہے کہ ایک روزے کا دورانیہ کیا ہے؟ جی صبح سحری سے لے کے افطاری تک. جی تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیں، جیسے طلوع فجر سے. جی صبح سورج نکلنے سے پہلے اور جن کو سورج جب غروب ہوتا ہے اس وقت. ہاں جی بالکل، آپ کا جواب سب درست کچھ ہے. بالکل ظاہر ہے لیکن تھوڑا سا ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے. رفاقت علی سے میرا چوتھا کوشچن ہے کہ روزہ منہ کا ہوتا ہے یا پیٹ کا؟ جو پیٹ کا روزہ ہے وہ تو بہت ضروری ہے، منہ کا روزہ بھی ہونا چاہیے، یہ ورنہ مکروہ ہونے کے چانس ہوتے ہیں، ورنہ روزہ پیٹ کا ہی ہوتا ہے. منہ کا روزہ مستحب ہے. آپ کے کیا مکروہ کہنا ہو چاہ رہے ہیں؟ منہ کا روزہ کیا ہوتا ہے اور پیٹ کا کیا ہوتا ہے؟ منہ کا روزہ ہے کہ آپ بری باتوں سے بچیں، بری باتیں اپنے منہ زبان سے ادا نہ کریں، یہ آپ کے منہ کا روزہ ہے. اور پیٹ کا روزہ ہے آپ کچھ کھائے پیے بغیر طلوع آپ بری صادق باتیں بے سے. شک سنتے رہیں، دیکھتے رہیں. جی نہیں، بالکل بھی نہیں. تو تو پھر روزہ پھر اس کی ایکسپلینیشن کریں نا کہ مطلب صرف منہ اور پیٹ کا ہی ہوتا ہے یا منہ کا ہوتا ہے، پیٹ کا ہوتا ہے، اور یہی دو روزے ہیں. نہیں؟ آپ کا ٹھیک ہے، کسی حد تک ہم درست ثابت کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کا یہ ہے کہ روزہ منہ کے علاوہ جسم کے تمام اعضاء کا بھی روزہ ہوتا ہے، کانوں کا بھی ہوتا ہے کہ ہم بری بات نہ سنیں، اسی طرح اپنے ہاتھوں کا ہوتا ہے کہ ان کو کنٹرول میں رکھیں. تو یہ تمام چیزوں کو جو ہے ہمارا روزہ ہوتا ہے. طاہر عباس سے میرا چوتھا کوشچن ہے کہ کسی کو روزہ افطار کروانے سے کتنا اجر ملتا ہے؟ کسی کو ہوگا افطار کروانے سے کتنا اجر ملتا ہے؟ اگر کوئی روزہ نہ رکھے اس کی یعنی کہ وہ پوری ہو جاتی ہے. اگر آپ کا روزہ ہے اور آپ نے کسی اور کو روزہ افطار کروایا تو آپ کو کتنا اجر ملے گا؟ 70 گنا اس کا ملے گا ایک روزے کا. نہیں، روزہ ادا کے جو ہے وہ برابر اجر ملتا ہے، جتنا آپ کو ثواب مل رہا ہے. اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ افطار کر رہے ہیں، ساتھ میں کسی کو کروا رہے ہیں تو ایکولی جو ہے اس میں آپ کو ثواب ملے گا. میرا ساجد اقبال سے چوتھا کوشچن ہے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عرب میں ایام بیس کے روزے فرض تھے، یہ کب رکھے جاتے تھے؟ یہ ہر قمری مہینے کی جو درمیانی 13، 14 اور 15 تاریخ ہوتی ہیں انہیں ایام بیس کہتے ہیں. جی بالکل، آپ کا جواب درست ہے. اور فائنلی ہم چلتے ہیں اپنے 5ویں کوشچن کی طرف، اور 5واں کوشچن ہے جناب رفاقت علی سے کہ روزے کا اجر حدیث قدسی میں کیا بتایا گیا ہے؟ آنا عجزی بہی کہ اللہ تعالیٰ اس کا خود ہی اجر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر ہے. جی بالکل، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا میں اجر اس میں کا خود ہی اجر دوں گا. آپ کا جواب درست ہے. طاہر عباس سے میرا 5واں اور آخری کوشچن ہے کہ طاہر آپ نے ہمت کرنی ہے کافی، کیونکہ آپ لوز کر چکے ہیں بہت سارے کوشچنز. جی، اور اب چلتے ہیں اپنے 5ویں اور آخری سوال کی طرف کہ صدقہ فطر عید گزر جانے کے بعد معاف ہو جاتا ہے؟ جی نہیں. جی بالکل، آپ کا جواب درست ہے. اور نائلہ، انہوں نے آپ کی بات سن کے جو ہے وہ کافی ہمت پکڑ لی ہے. مجھے پہلے کہہ دینا چاہیے تھا. اوکے، ساجد اقبال سے ہمارا 5واں اور آخری سوال ہے کہ اعتکاف رمضان کب اختتام پذیر ہوتا ہے؟ جیسے شوال کا چاند جو ہے نا نظر آئے تو اعتکاف سے بندہ اٹھ جاتا ہے. جی بالکل، آپ کا جواب درست ہوا اور یہ مرحلہ اپنے اختتام پر پہنچا. چلتے ہیں نائلہ کی طرف کہ سکورز کیا ہیں. جناب، ہر پروگرام میں ہم چلتے ہیں حماد کی طرف، لیکن آج اسکورر موجود نہیں ہے تو میں بھی حماد کا رول پلے کر رہی ہوں. میں بتاتی چلوں آپ کو کہ اس راؤنڈ میں ہم نے پوچھے ہر کینڈیڈیٹ سے 5 سوالات، اور جناب رفاقت علی ریپرزینٹ کر رہے تھے جی سی یونیورسٹی کو. 5 سوالات پوچھے گئے، 5 کے درست جوابات دے کر انہوں نے حاصل کیے 25 مارکس. اسکالرز کالج سے آئے تھے طاہر عباس، اور وہ 2 سوالات کے درست جوابات دے سکے. ایک جواب ان کا آدھا درست تھا اور ایک پورا، اور اس طرح انہوں نے 7.5 نمبر حاصل کیے. یو ای ٹی لاہور کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ساجد اقبال، اور پچھلی بار کی طرح تمام درست جوابات دے کر 25 مارکس حاصل کریے. ٹائی اپ ہو گیا آپ دونوں کے بیچ، لیکن ایک پورا راؤنڈ ہمارے پاس ابھی ہے. ابھی ہم مزید دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے سوالات کے درست جوابات دیتے ہیں. اور دوسرا ہمارا راؤنڈ جو ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہوتا ہے. اور اس راؤنڈ میں سب سے زیادہ طاہر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کو تھوڑا سا میں بیک اپ بھی کروں گی، اور آپ بھی کوشش کیجئے کہ آپ بالکل ٹھیک جوابات دے سکیں. ہو سکتا ہے آپ کی کوئی چانس اچھا سے نکل آئے. اینی ویز آغاز کرتے ہیں دوسرے راؤنڈ کا. آپ ریڈی ہیں؟ جی. چلیں، آپ مجھے یہ بتائیے رفاقت علی، غزوہ خندق میں خندق کے استعمال کی حکمت عملی کس کی تجویز تھی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل
درست جواب دیا ہے آپ نے. اور اس مرحلے کا دوسرا سوال طاہر عباس آپ سے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے وقت، جس وقت ان کی نبوت کو لوگوں نے تسلیم کیا تھا یا جب وہ نبی ہوئے تھے، اس وقت قریش کے تقریباً 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. ان میں سے کوئی 2 لوگوں کے نام بتا دیں. صرف 2 لوگوں کے نام بتا دیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت یا نبوت کے وقت لکھنا پڑھنا جانتے تھے. حضرت علی. بالکل درست. ٹائم حضرت عمر. بالکل صحیح. حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عبیدہ، حضرت طلحہ، حضرت زید، حضرت ابو حذیفہ، ابو سفیان، شفا بنت عبداللہ اور بہت سارے دوسرے نام. بہرحال آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے. آپ سے میرا سوال ساجد اقبال کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنو اسماعیل کا تعلق قدیم عرب کے سلسلوں عرب بائدہ، عرب عربہ اور عرب مستعربہ میں سے کس کے ساتھ تھا؟ ریپیٹ کیجیے گا. قبائل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو اسماعیل کا تعلق عرب کے قدیم قبائل میں 3 میں آپ کو نام بتا رہی ہوں، عرب بائدہ، عرب عربہ اور عرب مستعربہ. ان میں سے کس کے ساتھ تعلق تھا؟ عرب بائدہ. آپ کا جواب غلط ہوا. اتفاق سے آپ کا جواب غلط ہوا. عرب مستعربہ اس کا درست جواب ہے. اور جناب اس راؤنڈ کا دوسرا سوال رفاقت علی سے. آپ بتائیے رفاقت کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی باپ کا نام کیا تھا؟ آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ تھی، ان کے حامد کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. آپ کا جواب غلط ہوا. حضرت حارث بن عبد العزا. اور جناب آپ سے میرا سوال طاہر عباس کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی امت کے نگہبان ہیں اور اپنی نگہبان امت کے لیے شفا اور شفاعت کا پیغام لائے ہیں. لیکن اس کا درست جواب یہ ہے کہ امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ ہم ان پڑھ نہیں کہہ سکتے احتراماً، تو انہوں نے معرف و احکام کسی استاد سے باقاعدہ نہیں سیکھے تھے، رسمی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اس لیے انہیں امی کہا جاتا ہے. آپ سے میرا سوال ساجد اقبال. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال کہاں ہوا تھا، کس مقام پر؟ جو مدینہ منورہ گئے تھے تو واپسی پہ مقام ابوا. بالکل درست. آپ کا جواب ابوا کے مقام پر ان کا وصال ہوا تھا. اور آپ سے میرا سوال رفاقت علی. مکہ میں دار الندوہ کس ادارے کو کہتے تھے؟ یہ قریش کی مجلس شورا کو کہا جاتا تھا. بالکل درست. ایک طرح کی چوپال تھی جہاں مقدمات کے فیصلے کیے جاتے تھے، دار الندوہ اس کو کہا جاتا تھا. آپ سے میرا سوال طاہر عباس کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کتنے دن غار ثور میں چھپے رہے؟ 3 دن. بالکل درست. جمعہ، ہفتہ اور اتوار. 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست کے ساتھ غار ثور میں موجود رہے. آپ سے میرا سوال ساجد اقبال کہ غزوہ احد اور غزوہ خندق کے علاوہ غزوہ بدر کے بعد ہونے والے 2 غزوات کے نام بتائیے. ٹوٹل غزوات 27 ہیں. غزوہ حنین بعد میں ہوا ہے، غزوہ خیبر اور غزوہ طائف، غزوہ بنی سلیم، غزوہ بنی قینقاع، غزوہ سویق اور بہت سارے دوسرے غزوات جو غزوہ بدر کے بعد میں ہوئے. آپ کا جواب درست ہے. اور آپ سے میرا سوال رفاقت علی کہ صلح حدیبیہ میں قریش کا سفیر کون تھا؟ پہلے ایک آئے تھے عروہ بن مسعود ثقفی، اس کے بعد سہیل بن عمرو آئے تھے. بالکل درست جواب ہے آپ کا. اور آپ نے یہ راؤنڈ بھی تقریباً سکسیسفلی آپ اس کو کمپلیٹ کرتے جا رہے ہیں. آپ سے میرا سوال ہے طاہر عباس. حدیبیہ اس نام کی رکھنے کی کیا وجہ ہے، یعنی حدیبیہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وقت بہت کم ہے طاہر. یہ حضرت علی نے جو تحریر کی تھی. تحریر حضرت علی نے یہ معاہدہ کیا تھا، لیکن اس کا نام حدیبیہ کیوں رکھا گیا تھا؟ میں آپ کو جواب بتا دیتی ہوں کیونکہ آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. مکہ سے ایک منزل پر ایک کنویں کا نام تھا حدیبیہ، جس کی وجہ سے اس گاؤں کا نام حدیبیہ پڑ گیا جس میں یہ معاہدہ ہوا تھا. آپ سے میرا سوال ساجد اقبال
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے معتبر اور مستند دستیاب کتاب کون سی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سب سے مستند معلومات آپ کو کہاں ملتی ہیں؟ آپ سے کے بارے میں ذرا قرآن پاک ایک مستند کتاب ہے. بالکل درست آپ کا جواب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور حیات مبارکہ کے بارے میں قرآن پاک سے زیادہ درست اور مستند معلومات کوئی دنیا کی کتاب نہیں دے سکتی. آپ سے میرا سوال ہے اور پانچواں اور آخری سوال رفاقت علی، آپ ذرا ہمت کیجئے گا. امہات سیرت کون سی کتب کو کہا جاتا ہے؟ امہات سیرت کون سی کتب کو کہا جاتا ہے؟ یہ حدیث کی کتابیں ہیں. صحیح مسلم بخاری، صحیح مسلم، صحیح بخاری. اور حدیث کی کتاب میں اور سیرت کی کتاب میں کافی فرق ہوتا ہے. سیرت کی کتابیں وہ کون سی کتاب ہے جس کو امہات سیرت کہا جاتا ہے؟ کچھ کتابیں علامہ شبلی نعمانی کی ہے. یہ سیرت ابن اسحاق ہے، سیرت ابن سعد ہے، سیرت طبری ہے، سیرت واقدی ہے، اور آپ کا جواب غلط ہوا. آپ بتائیے طاہر عباس کے معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن عجائبات اور آیات کبریٰ یعنی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا تھا، کیا وہ محسوسات تھے یا کھلی آنکھ سے دیکھا گیا، جائزہ لیا گیا ایک عمل تھا؟ کھلی آنکھ سے دیکھا گیا جاتا ہے. بالکل، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت بیداری میں یہ ساری چیزوں کا معائنہ اور مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا تھا. آپ سے میرا سوال ساجد اقبال کی، حضرت ابوبکر صدیق کا خطاب ان کو کب ملا تھا؟ واقعہ معراج کے بعد ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو بکر صدیق سے کہا تھا کہ کیا آپ اس واقعے کی تصدیق کرتے ہیں، تو انہوں نے تصدیق کی تھی، تو اس وجہ سے پھر انہیں صدیق کا لقب عطا ہوا. بالکل درست، آپ نے بالکل درست فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکہ کے شرپسندوں نے یہ کہا تھا کہ وہ گواہی پیش کریں کہ وہ معراج پر گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہہ کر گواہی دی تھی کہ جب میں خدا کو دیکھ نہیں سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سن کر کہ خدا موجود ہے میں ایمان لے آیا، تو پھر میں اس بات پر بھی دل و جان سے ایمان لایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے. بالکل درست آپ کا جواب تھا. اور جناب اس وقت ہمارے پاس اسکورر کا کردار ادا کریں گی فرزین ثاقب. تھینک یو ویری مچ. اور میں بتاتی چلوں کہ دوسرے راؤنڈ میں رفاقت علی نے کل جو ہے وہ 3 جواب صحیح دیے تھے، اور ان میں سے 15 انہوں نے مارکس جو اسکور کیے ہیں. اور ساتھ ہی بتاتی چلوں کہ طاہر عباس نے بھی 3 سوالوں کو ایک درست جواب دیا تھا، اور کل ان کے نمبر بھی 15 ہو گئے. اور ساجد اقبال لیڈنگ پوزیشن پہ ہیں، اور انہوں نے 4 صحیح سوالوں کے جواب دیے اور 20 مارکس جو انہوں نے گین کیے. اور اس طرح جناب ہمارے فائنل راؤنڈ میں ہمارے پاس کیا پوزیشن آ جاتی ہے؟ رفاقت علی نے ٹوٹل لیے ہیں 40 مارکس، اور ساجد اقبال نے لیے ہیں 45 مارکس، جبکہ طاہر عباس لے سکے ہیں 22.5 مارکس. جناب ساجد اقبال آپ کو بہت بہت مبارک ہو. UET لاہور کو آپ نے ریپرزینٹ کیا. رفاقت علی آپ نے بہت اچھا ماشاءاللہ کمپیٹ کیا، اور پچھلے پروگرام میں بھی، آج کے پہلے راؤنڈ میں بھی اور دوسرے راؤنڈ میں بھی ماشاءاللہ آپ کی انفارمیشن بہت ریلائبل اور بہت اچھی تھی. طاہر عباس آپ نے بھی بہت اچھا کمپیٹ کیا، فائنل راؤنڈ میں آپ آئے. آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. اور اسپیشلی ساجد اقبال آپ کو آج کا یہ فائنل راؤنڈ، فائنل پروگرام ون کرنے پر بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے. دوستو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ کوئز کمپٹیشن اپنے اختتام کو پہنچا. آپ کو یقیناً بہت ساری قیمتی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی. اگر ان میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو کوشش کیجیے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں خود مطالعہ سے بہت ساری نئی چیزیں سیکھیں، کیونکہ وقت کی فراوانی ہوتی ہے، کیونکہ کھانے پینے کی دوڑ تقریباً ختم ہو چکی ہوتی ہے. آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنی میزبان نائلہ رفیق اور فرزین ثاقب کو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.